اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ توبہ سیکشن نمبر 13 سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ 13واں رکوع، اور آیت نمبر 100 and 101، 100 اور 101 دو آیت پڑھنے جا رہے ہیں۔ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ والسابقون الاولون، یعنی وہ جو سب سے پہلے، ایک دم فرسٹ، اور جو سب سے اولین میں سے جو تھے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین اور والانصار، تو یعنی مہاجر جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے وہ، اور پھر اس بعد میں مدینہ کے اندر انصار جو مدد کر رہے تھے۔ تو یعنی یہ دونوں کے لیے کہا گیا کہ یہ لوگ بہت ہی فرسٹ اینڈ فورموسٹ، اور اوپر سے مطلب یعنی کہ جیسے بولتے ہیں نا کہ ایک سب سے اولین میں سے یہ لوگ، اور سب سے آگے یہ لوگ جو کہ ہجرت کر کے جو آئے، جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، کاروبار، گھر بار، ہر چیز کو چھوڑ کے ہجرت کر کے آئے نا اللہ کے لیے، تو وہ مہاجرین مکے کے۔ اور پھر والانصار، کہ اس کے بعد آتے ہیں مدینے کے انصار جنہوں نے ان کی مدد کی۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور یہ تھے باقی کے جو صحابہ کرام اور باقی کے وہ تمام وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی، یعنی ان کو فالو کیا، ان کے پیچھے آئے، یعنی جو بھی ان کے پیچھے پیچھے آئے، جو ان کو فالو کر رہے تھے، تمام اچھے، مطلب احسان یعنی کہ مطلب ہے کہ احسان کے درجے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سب سے بیسٹ، یعنی تم جو چیز کرو کہ جیسے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو وہ احسان کے درجے کے اوپر جنہوں نے مطلب ان کو سب چیز میں فالو بھی کیا، یعنی وہ بھی بہتر سے بہتر کرنا چاہتے تھے، تو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی۔ جو بھی تکلیف آئی، دکھ آیا، جو ان کے اوپر سب کچھ انہوں نے جو سہا، وہ سب میں وہ بھی اللہ کے ساتھ، اللہ کی رضا میں راضی تھے وہ۔ اسی لیے تو یہ بات ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور اعد یعنی تیار کیا اللہ نے، پریپیئرڈ، تو اللہ نے تیار کیا ان کے لیے اعد لہم جنات تجری، یعنی وہ جنتیں، وہ باغات جن کے نیچے بہتی ہے تجری تحتہا الانہار، نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیش۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی فوز، فوز العظیم یعنی بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی جیت۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین۔ The vanguard of Islam, the first of those who forsook their homes and of those who gave them aid, and also those who follow them in all good deeds. Well pleased is Allah with them, as are they with Him. For them has He prepared gardens under which rivers flow, to dwell therein forever. That is the supreme triumph.
اس کی دو نوٹس ہیں 1348 and 1349. 1348. The vanguard of Islam, those in the first rank, are those who dare and suffer for the cause and never flinch. تو سب سے پہلے اولین درجے میں اسلام کے وہ لوگ ہیں جو پہلے درجے کے یعنی کہ پہلے درجے میں ہے، فرسٹ رینک ہے ان کا، اور وہی جو مہاجرین، انہوں نے مطلب ہمت یہ کی کیا کہ ہم برداشت کریں گے، سفر کریں گے، اللہ کی راہ میں جو آیا سہیں گے، ہم اس سے کبھی بھی پلٹ کے ڈر کے خوف زدہ ہو کر بھاگ نہیں جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے. The first historical examples are the Muhajirs and the Ansar. یعنی کہ ایتہاسک مثال، یعنی کہ ہسٹری کی مثال، ہسٹوریکل، کہ سوچ لو کہ جو مہاجر جنہوں نے ہجرت کی اور وہ انصار، یہ تو ایک مثالی ہیں یہ لوگ. تو دا مہاجرز جو ہجرت کر کے آئے مکہ سے، those who forsook their homes in مکہ، جنہوں نے اپنے گھر بار جو بھی بنائے تھے، اپنے گھر بار سب کچھ، وہ کاروبار سب کچھ چھوڑ کر آئے and migrated to مدینہ، اور ہجرت کی مدینہ کی طرف. The holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم being among the last to leave the post of danger. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب سے آخری تھے کہ اس جہاں پر جان کا خطرہ تھا، اور وہ خطرناک مطلب جو پوسٹ تھی جو اس کو سب سے آخر میں چھوڑنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو وہ سب سے لاسٹ آر مینشنڈ فرسٹ، دین کم دا انصار. تو سارے جو ہجرت کر کے آئے وہ پہلے، ان کا پہلے ذکر آئے گا نا. پھر جب وہ آ گئے مدینہ میں، اور مدینہ کے جو انصار ہیں جنہوں نے ان کی مدد کی، نصرہ ہیلپ کو بولتے ہیں، انصار جنہوں نے ہیلپ کی. دین کم دا انصار دا ہیلپرس، the citizens of Medina who invited them, welcomed them and gave them aid and who formed the pivot of the new community. تو اب جو انصار جو ہے ان کا نیکسٹ ذکر آتا ہے سیکنڈ، کہ انہوں نے مدد کی، انہوں نے مطلب کیونکہ وہ لوگ مدینہ کے مطلب وہ تھے، سٹیزن تھے، رہواسی، اور انہوں نے ان کو دعوت دی تھی مدینہ آنے کی، اور ان کو بہت اچھا انہوں نے مطلب ویلکم کیا، خوش آمدید، اینڈ ان کو مدد بھی دی تمام. اور ایسی نہیں کہ چھوٹی موٹی مدد دے دیا کہ لو بھائی تھوڑا تم کو یہ دے دیتے، تھوڑا راشن پانی دے دیا اور بولے کہ ہو گیا. نہیں، ان لوگوں نے اپنے گھروں کو بانٹ دیا، اپنے کھیتوں کو، اپنے کاروبار کو، اور کچھ حد تک تو کسی نے اپنی بیویوں میں سے ایک بیوی کو بھی کہ بھئی تم بھی اپنا گھر بساؤ، کہ میں طلاق دیتا ہوں تم مجھ سے شادی کرو میری بیوی سے. تو یعنی اس حد تک ان لوگ نے مدد کی ہے ان کو پورا بسانے کے لیے. تو وہ لوگوں نے ایک نئی، جیسے ایک نئی کمیونٹی جو ہے، ایک نیا مطلب معاشرہ جو بن رہا تھا، اس کے لیے جو انصار جو تھے وہ اس کے لیے جو مین کیل ہوتی ہے نا جس کے اوپر سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ محور جس کو کہتے ہیں، یہ لوگ وہ انہوں نے وہ کام، اس کا کام کیا ہے. دین آر مینشنڈ آل ہو فالو دیم ان گڈ ڈیڈس. اور پھر اس کے بعد جو بھی ان کے پیچھے جنہوں نے بھی تمام جو احسان کے درجے پہ جو بھی کیا وہ ان کے ذکر ہے. ناٹ اونلی دا ارلی ہیروز، یعنی شروع میں جنہوں نے بہت ہی جنگ لڑی اور بہت ہی مطلب مقابلہ کیا، ان کے ظلم کو سہا، پرسیکیوشن کو، تو وہ خالی ہیروز کی بات نہیں ہو رہی شروعات کی. اینڈ آرڈینری مین اینڈ ویمن who had been companions of the prophet، یعنی کہ معمولی جو مرد اور عورتیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے تھے، یعنی صحابہ کرام میں سے تھے، تو وہ بھی ہے. اور had seen him، یا جنہوں نے ان کو صرف دیکھا بھی تھا. but men and women in all ages who have lived noble lives. اور پھر ہر دور میں، یہ آج کا جو دور ہے یہ بھی،
اور اس کے بعد آنے والا دور بھی، اس سے پہلے جو آئے دور وہ بھی. تو ہر دور کے اندر ہر وہ شخص، ہر وہ مرد، ہر وہ عورت جنہوں نے ایک بہت ہی ایک دم عزت اور مرتبے والی زندگی گزاری، نوبل لائفز، اور انہوں نے مطلب بہت ہی جو صحیح سچائی اور مطلب اس کے اوپر چلے کہ جس کو کہتے ہیں احسان کے درجے پہ محسنین، تو وہ سب بھی آ گئے اس میں. In spite of all their sacrifice and suffering, they rejoice in the precious gift of the good pleasure of Allah. یعنی اتنی ساری دنیا کے اندر جو قربانی دینی پڑی، جو سہنا پڑا، جو دکھ تکلیف اٹھانے پڑے، وہ سب کچھ کرنے کے بعد ان کو جو خوشی ملی ہے، انمول تحفہ ملا ہے جو کہ اللہ کی رضا ان کو حاصل ہو گئی، اللہ ان سے راضی ہو گیا. تو اتنی دکھ تکلیف سب کچھ سہتے ہوئے بھی ان کو اللہ کی رضا حاصل ہو گئی. And their salvation is the supreme felicity which such good pleasure gives. اور اگر اللہ تم سے راضی ہو جائے تو پھر بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑی مطلب جس کو کہتے ہیں کہ جو آیا نا فوز العظیم، تو وہ سب سے بڑی جس کو کہتے ہیں کامیابی، فلاح، وہ حاصل ہو جائے گی، جو کہ اللہ کی رضا کی وجہ سے. مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کتنا کچھ سہنا پڑا نا، دکھ تکلیفیں تو اٹھانی پڑی نا. تو پھر نوٹ دا سیکنڈ جو ہے 1349 جس میں کہا گیا نوٹ دا ڈسکرپشن آف دا فائنل اکمپلشمنٹ آف دا ڈیسٹینی آف مین، یعنی انسان کو اس کے بعد آخر میں اس نے کیا حاصل کیا، اس کو جو حاصل ہوگا وہ حاصل تو بتایا گیا ہے نا، اور جو ہم نے پڑھ چکے ہیں ابھی اسی سورے کے اندر، سورہ توبہ کی آیت نمبر 72، آیت نمبر 89، اس میں ہم نے پڑھ چکے کہ جو لوگ بھی کامیاب ہو گئے، جنہوں نے مطلب آخرت میں جو کامیابی ان کو مل گئی، ان کو جنت مل گئی، اور وہ جنت میں ان کو اللہ کی رضا، اللہ کا دیدار، اور بہت یعنی ان لوگوں کے لیے سب سے بڑی کامیابی. پھر ہے آیت نمبر 101 وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. اب اس آیت کے اندر اللہ کہہ رہا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور جو چاروں طرف کا ایریا ہے، یعنی کہ مطلب پورا جو آزو بازو کے پورے صحراؤں میں گاؤں کھیڑے جو بھی ہے، ولیجز، جو اس کے اندر جو ڈیزرٹ کے اندر، یعنی کہ مطلب ڈیزرٹ عربس، یعنی کہ جو وہاں کے بدو لوگ ہیں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے ابھی، کہ چاروں طرف کا جو علاقہ ہے وہ اس کے جو اطراف کے علاقے میں وہ پورے ریگستان میں وہاں پر بھی ہے منافقون، ہپوکریٹس. اور ومن اہل المدینہ، اور مدینہ کے یعنی اہل مدینہ، تو اہل مدینہ جو ہے جو مدینہ میں جو رہ رہے تھے ان میں بھی منافق لوگ تھے. یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو اطراف کا چاروں طرف کا علاقہ ہے اس میں بھی منافق لوگ، اور مدینہ جو ہے اس کے اندر بھی منافق لوگ. مردو علی النفاق، یعنی ان لوگ اپنے نفاق میں، یعنی کہ اپنی ہپوکریسی میں اتنے آبسٹینیٹ ہو گئے، اتنے یعنی کہ اتنے ڈھیٹ بن گئے، ہٹ دھرمی والے، کہ اپنے نفاق کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. لا تعلموہم، تو آپ ان کو نہیں جانتے. اللہ کہتا ہے آپ نہیں جانتے ان لوگوں کو. یعنی سوچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا بھی غیب بتایا اللہ نے وہ اتنا غیب جانتے ہیں، لیکن اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ان منافقوں کو آپ بھی نہیں جانتے.
تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ جب اللہ جو بھی چیز کا علم دے گا وہی وہ جانیں گے. تو لا تعلمہم، آپ نہیں جانتے ان کو، نحنو نعلمہم، ہم جانتے ان کو. ہم، اللہ کہتا ہے ہم ان کو جانتے ہیں. سنعذبوہم مرتین، تو اللہ کہتا ہے جلد ہی ہم ان کو عذاب دیں گے، مرتین یعنی 2 مرتبہ. ہم ان کو عذاب دیں گے 2 مرتبہ. تو ان کے لیے یعنی کہ اب یہاں پر اعلان ہو گیا کہ 2 مرتبہ ان کو عذاب دیا جائے گا. ثم، اس کے بعد یردون الی عذاب عظیم، اور اس کے بعد ان کو مطلب لوٹا دیا جائے گا بہت بڑے عذاب میں. اب وہ بہت بڑا عذاب کون سا ہے؟ آخرت کا، جہنم کا. آخرت کا عذاب جہنم، جہنم ہی ہے، جہنم کی آگ ہے. استغفر اللہ. Certain of the desert Arabs round about you are hypocrites, as well as among the Medina folk. They are obstinate in hypocrisy. You know not. You know them not. We know them. Twice shall we punish them, and in addition shall they be sent to a grievous chastisement. تو یہاں پر 2 نوٹس اس کی بھی ہیں، 1350 and 1351. The desert Arab, 1350, the desert Arabs were not all simple folk. اور وہ جو ریگستان کے اندر جو عربs تھے، بدو تھے، وہ بہت سیدھے سادے لوگ نہیں تھے کوئی. There were cunning hypocrites among them. ان میں بہت ہی چالاک قسم کے منافق لوگ تھے. Both among certain tribes encamped round about Medina and certain others in Medina itself. یعنی کچھ تو ان کے قبیلے تھے جو مدینے کے اطراف چاروں طرف تھے. ان کے قبیلے مدینے کے چاروں طرف تھے، لیکن کچھ تو وہ لوگ تھے جو مدینہ کے اندر تھے. نیکسٹ نوٹ ہے 1351. Their punishment in this world was double. یعنی کہ اس دنیا کے اندر ان کو جو عذاب دیا جائے گا وہ دگنا ہوگا. یعنی not only in their discomfiture, but because in their obstinate ignorance, they failed to understand the accomplished facts. تو یہ جو تھے مطلب منافقین، تو ان کے لیے کہا گیا کہ ان کو جب یعنی اگر سمجھو ان کو مات ملی، یعنی ان کو شکست ملی، تو وہ بھی ایک عذاب کی طرح ہی آتا ہے، لیکن صرف وہی نہیں ہوگا. دگنا عذاب ہے تو صرف یہی نہیں کہ بھئی ان لوگوں کو مطلب بہت ہی شرمندگی ہوئی یا امبیرسمنٹ ہوئی، یہ عذاب اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. بٹ بیکاز ان دیئر آبسٹینیٹ اگنورینس، یعنی ان لوگوں نے جو اپنے ڈھیٹ پنے پہ اڑے ہوئے تھے کہ نہیں اپنی جہالت کو نہیں چھوڑنا ہے، دے فیل ٹو انڈرسٹینڈ دا اکمپلشڈ فیکٹس، یعنی جو انسان کو حاصل ہونے والا ہے اس کو بھی وہ سمجھ نہ سکے. While cleverer men realized that their hostility to Islam was hopeless. اور جو چالاک لوگ تھے وہ سمجھ چکے تھے، ان کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ جو ہم اسلام کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں بہت ہی مطلب بہت برا مطلب جو ہم کر رہے ہیں اپنی منافقت سے، تو وہ سب بیکار ہے اور اس میں کوئی امید کی بات نہیں ہے، نہ کہ ہوپلیس ہے، نہ بیکار ہے. تو کچھ چالاک لوگ جو تھے وہ سمجھ گئے تھے. ان ایڈیشن ٹو دیئر ڈسکمفیچر ان دس لائف، اور پلس اس دنیا کے اندر ان کو جو مات ملے گی، جو بھی شکست ملے گی اور جو بھی ان کو شرمندگی فیس کرنی پڑے گی، دے وڈ ہیو ٹو میٹ دا پینلٹیز ٹو کم، مگر ان کو اور بھی جرمانے اور بھی ان کو جو بھی ان کے اوپر آئیں گی مطلب تکلیفیں، مصیبتیں، عذاب، وہ سب ان کو آگے رہیں گی. وہ مطلب ان تمام چیزوں سے ان کو مطلب پینلٹیز ان کے اوپر آئے گی. دے ول میٹ دا پینلٹیز ٹو کم، یعنی ان کو اس سے
یعنی یہ نہیں کہ وہ لوگ اس سے بچ جائیں گے یا بس خالی شکست ہوئی، تھوڑا سا امبیرسمنٹ ہوا، اسی سے چھوٹ گئے، نہیں، ایسا نہیں ہونے والا ہے. وہ جو پینلٹیز ہیں، یعنی کہ جو ان کے اوپر جو آئے گی ایک ایک مصیبتیں اور تکلیفیں، وہ سب کو ان کو برابر سہنا پڑے گا، ایسے ہی نہیں بچ جائیں گے.